بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلا کرو۔ اس دعا کی تاثیر کے بارے میں بڑی مفہومات آئی ہیں۔ دو باتیں اس میں، ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا، آپ کا توکل، آپ کا یقین پختہ اس چیز پر ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ کا یہ یقین بن جائے گا اور آپ اس چیز پر پختہ ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی دنیا کی۔ دوسری اس دعا کی تاثیر یہ بتائی گئی ہے کہ جب بندہ یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے، اس بندے پر گولی بھی اثر نہیں کرتی، اس بندے پر گولی بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر اس کا کوئی دشمن گارد لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے یا ذہن بدل جائے گا جو اس کا دشمن ہوگا، یا اس کو دکھائی نہیں دے گا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے آگے بن جائے گی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی اور یہ بندہ بچ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، کہا کہ اے امیر المومنین، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا جی سنائیے۔ کہا کہ ہمارا ہر سال میں ایک تجارتی ٹولہ نکلا کرتا تھا، مکہ سے یا مدینہ سے یا ملک شام سے لوگ جاتے تھے، دوسرے بیرون ملک جاتے تھے سفر کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ جب میں تجارت کی غرض سے نکلنے لگا تو اس وقت میری بیوی جو تھی نا، وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اور اس کو بچہ ہونے میں بھی کچھ وقت تھا، تقریباً 1.5 ماہ یا 2 ماہ کا وقت تھا، اور میرے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، میری بیوی اکیلی تھی، نہ میری ماں تھی نہ میرا باپ تھا، کوئی بھی نہیں تھا میری بیوی کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ تو جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی اور مجھے کہنے لگی کہ نہ جاؤ، میری حالت دیکھو، مجھے کون سنبھالے گا؟ تو وہ حضرت عمر کو واقعہ سنانے والا وہ بندہ فرماتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں نے اس وقت کہہ دیا کہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ کے سہارے آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھ بھال کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کہا کہ میں چلا گیا۔ جب میں تقریباً 4-5 ماہ بعد، کیونکہ اس وقت جو تھے وہ گاڑیاں نہیں تھیں، جدید دور نہیں تھا، قدیم دور تھا۔ آج تو جدید دور ہے، آپ کراچی میں یا کوئی انگلینڈ امریکہ جانا چاہتے ہیں 2 گھنٹوں میں آپ امریکہ جا سکتے ہیں، 2 گھنٹوں میں آپ واپس پاکستان آ جائیں گے۔ تو وہ وقت اس سے بالکل مختلف تھا، وہ پیدل سفر ہوتے تھے، اور پیدل سفر میں آپ کو پتہ، لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو سال میں حج کے لیے پہنچتے تھے، سال میں، کیونکہ پیدل سفر تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب 6 ماہ بعد گھر واپس لوٹا تو دیکھا میں نے گھر کو تالا لگا ہوا دیکھا۔ جب میرے گھر کو تالا لگا ہوا تھا، میں نے ساتھ کے پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح آپ کی بیوی آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے فوت ہو چکی ہے، اور ہم نے فلاں قبرستان میں فلاں جگہ اس کو دفنایا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قبر پر لے چلو۔ جب میں اس قبر پر گیا تو میں نے دعا مانگی، اور میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے میں قبر پہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے قبر کے عجیب کیفیات دیکھی، وہ یہ کہ میں نے قبر سے ایک نور کا شعلہ اڑتے ہوئے سر کی طرف سے دیکھا، اور ایک آگ کا شعلہ پاؤں کی طرف سے اڑتے دیکھا۔ تو میں بڑے کشمکش میں پڑ گیا کہ ایک طرف سے نور نکل رہا ہے اور ایک طرف سے آگ نکل رہی ہے۔ حالانکہ بیوی میری بڑی نیک تھی، بڑی صالحہ تھی، 5 وقت کی نمازی، قرآن مجید پڑھنے والی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی۔ تو میں بڑے تشویش میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نور بھی نکل رہا ہے اور آگ بھی نکل رہی ہے۔ تو میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے میں اس قبر کو کھودوں گا اور دیکھوں گا اس قبر میں کیا کیفیت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لمحے میں گیا کہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ، تو میں نے جا کے قبر کھودی۔ جب قبر کھودی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ارد گرد وہ کھیل رہا ہے، اور کبھی لیٹ رہا ہے، کبھی دودھ پی رہا ہے۔ اب میں یہ کیفیت دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور بچے کو اٹھا کر دوبارہ قبر اس پر بند کر دی، بند کر کے امیر المومنین کو بتایا کہ یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھو بات اس سے بلا کیا ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ پر جب آپ توکل کر کے جائیں گے، اب وہ کہہ کے جا رہے تھے، جب بیوی نے کہا نا، الفاظ پہ غور کرنا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اور میرے بچے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو میرے پیٹ کے اندر ہے، تو اس وقت انہوں نے الفاظ یہ فرمائے تھے کہ جو تیرے پیٹ میں حمل ہے یہ میں اللہ کی توکل کرتا ہوں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے الفاظ؟ بسم اللہ توکل، تو میں توکل اللہ کی توکل پر
اس بچے کو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو یہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر توکل کیا۔ حالانکہ قبر میں کبھی ایسا ہوا، اگر آپ یہ واقعہ کسی کو بتائیں گے نا، وہ کہیں گے یار یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا، حالانکہ لکھا ہوا ہے، مگر جب لوگوں نے سنا نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے یار یہ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اللہ تو پتھر میں کیڑے کو خوراک دیتا ہے، پتھر سارا بند ہوتا ہے، کیڑے کو خوراک دیتا ہے۔ اسی طرح جو ماہی گیر ہوتے ہیں نا، ان سے آپ کبھی پوچھ لیں، ان سے کبھی پوچھ لیں کہ مچھلی کی پرورش کیسی ہوتی ہے۔ آپ نے تو اکثر مچھلیوں کو دیکھا ہوگا پانی میں نے اپنی آنکھوں سے مچھلی کو چھپڑ میں دیکھا ہوگا، یعنی کہ مٹی ہے نا، مٹی میں جب کدال لگاتے تھے، کدال کے جیسے ہم گارا سائڈ پہ کرتے تھے، گارے سے مچھلی نکل آتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شہتوت کا پتا اگر کیڑا کھائے تو اس سے ریشم بنتا ہے، اور اگر بکری کھائے تو اس سے مینگن بنتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت پر توکل کیا کرے، جب بھی یہ عادت آج سے بنا لیں کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 2 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ آپ کے جسم کو، آپ کو کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ پر کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی عجیب مصیبت، کوئی پولیس، کوئی ایسی ویسی چیز آپ پر کبھی نہیں آئی۔ یہ دعا کی اتنی تاثیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے، تو بعض صحابہ کرام جب یہ دعا پڑھ کر نکلا کرتے تھے نا، تو حجاج بن یوسف ان سے دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کتنا ظالم آدمی تھا، کتنے صحابہ کو شہید کروایا، مگر اس دعا کی بدولت جب وہ صحابی کو دیکھتے تھے نا، تو ان سے ایک دہشت اور ایک خوف ان کو محسوس ہوتا تھا، تو وہ حجاج بن یوسف پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ یہ معمول بنائے کہ جب بھی گھر سے نکلے، مسجد سے نکلے، جب بھی نکلے، اور کوئی بھی آپ قدم بازار میں رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اب یہ دعا کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کا جسم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں، واپسی آتے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوتی ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں، واپسی آتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہو گئی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بندہ صحیح سلامت گھر سے نکلتا ہے، مگر جاتے وقت اس کی لاش گھر میں جاتی ہے۔ اگر آپ دعا پڑھ لیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت سے بچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً بالخصوص کشمیر، برما، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی رہائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی مختاری کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد۔